اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیجئے، سیرو تم چلو پھرو، سیرو تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، ثم پھر، انظرو تم دیکھو، قل سیرو فی الارض تم زمین میں چلو پھرو، ثم انظرو پھر تم دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبت الانجام المکذبین جٹلانے والوں کا، المکذبین جٹلانے والوں کا۔ تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو کفار مکہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، اہل اسلام کا استہزاء کرتے ہیں، صحابہ کرام کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اللہ تعالی نے دعوت فکر دی ہے، ان کو نصیحت کی طرف مائل کیا ہے۔ فرمایا کہ تم زمین میں چلو پھرو، زمین میں گھومو، زمین کا چکر لگاؤ، اور پھر دیکھو، ثم انظروا پھر تم غور کرو، عبرت کے مقامات دیکھو، کیف کان عاقبت المکذبین جنہوں نے جٹلایا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اردن کی سرزمین جا کے دیکھو، شام کے گرد و نواح میں، فلسطین اس کے گرد و نواح میں جا کر دیکھو، پھر اسی طرح مکہ مکرمہ کے پاس، مینا کے پاس جو ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا، وہاں جا کر دیکھو کہ جن جن قوموں نے، اور مصر میں جا کر نشان عبرت پکڑو جہاں قوم فرعون غرق ہوئی، تو جن جن جو قومیں تباہ و برباد ہوئیں، اللہ تعالی نے ان کی طرف ان کے احوال سے عبرت پکڑنے کا اشارہ کیا ہے۔ فرمایا عبرت پکڑو ان مقامات سے، ان جگہوں سے، ان جگہوں سے، ان مقامات سے عبرت حاصل کرو۔ اس سے ایک پہلو تو یہ نکلتا ہے، ایک پہلو اس سے سیر کا بھی نکلتا ہے، سیر فی الارض، زمین میں سیر کرنا، زمین میں چلنا پھرنا، زمین میں گھومنا، عیش و عشرت کے لیے، تعیشات کے لیے، عیاشی کے لیے انسان کو سیر کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کرنے کے لیے، اللہ کی ذات، اس کی شان، اس کی جلالت، اس کے جمال کے مظاہر، ان مظاہر کو دیکھنے کے لیے انسان کو سیر کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس سے اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ بھی مفہوم ملتا ہے، اللہ کے جلال، اس کے جمال کے مشاہدات کے لیے زمین میں چلنا پھرنا چاہیے اور اس کی نشانیاں دیکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں کافروں کو اور جٹلانے والوں کو تنبیہ کی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 12، قل آپ فرما دیں، لمن کس کا ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ فرمایا اے حبیب آپ ان سے فرمائے، آپ ان سے پوچھیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے۔ قل للہ پھر آپ ہی جواب دے دیں، آپ ہی فرما دیں کہ اللہ کا ہے، للہ اللہ کا ہے، یہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یہ کس کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ملکیت میں۔ کاتبہ اس نے لکھ لیا ہے، اس نے، کاتبہ کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے، کاتبہ کا معنی لازم ہونا بھی ہوتا ہے، اس نے لازم فرما لیا ہے، علی نفسہ اپنی ذات پر، علی پر نفسہ اپنی ذات، اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے، الرحمت رحمت،
اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرما لی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ لام زبر لا یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور آگے نون شد کے ساتھ آگے نون ثقیلہ اسے بولتے ہیں، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. فرمایا لَيَجْمَعَنَّ وہ ضرور جمع کرے گا کم تمہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ وہ ضرور بالضرور تمہیں جمع کرے گا، اِلَى تک یوم القیامت قیامت کے دن، وہ ضرور بالضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. لا ریبا لا نہیں ہے، ریبا کوئی شک، فی ہی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی اس دن کے آنے میں کوئی شک کا شبہ نہیں ہے. الذین وہ لوگ خسروا انہوں نے خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا، انفسہم اپنی جانوں کو، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں خسارے میں ڈال دیا، فہم پس وہ ہیں لا نہیں یؤمنون ایمان لائیں گے، فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کی قدرت اور اپنی شان کا اظہار کیا ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت کا بھی بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی بیان ہے، اور قیامت کا بھی بیان ہے. تو پہلے اللہ کی ذات کی بات کرتے ہیں. تو فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں، آپ ان سے آپ پوچھیں، آپ فرما دیں کہ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے، آسمانی وسعتوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں بنا ہوا ہے، کائنات بالا میں بنا ہوا ہے، عالم بالا میں بنا ہوا ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون ہے. والارض اور زمین کا مالک کون ہے، کس نے یہ آسمانی وسعتیں پھیلائی ہیں اور کس نے یہ زمین کو پھیلایا ہے، ان کا مالک کون ہے. اس میں اللہ کی ملکیت، اس کی قدرت، اس کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے. اور پھر آگے خود ہی جواب دیا، قل للہ اے حبیب آپ فرما دے للہ اللہ کے لیے، ان کا مالک اللہ ہے، کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ان سب کا مالک اللہ ہے. تو اللہ کی ملکیت کا اظہار ہو گیا. اب یہ اللہ کی ملکیت، اس کی معرفت، اس کا اظہار ہمیں کیسے پتا چلا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں بتایا. آپ دیکھیے، کل لمن ما فی السماوات والارض، لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. اللہ کی ملکیت آسمانوں اور زمین میں بیان کرنے کے لیے پہلے لفظ لایا گیا ہے کل، اے حبیب آپ فرما دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ جڑنے کے لیے، اس کی قربت پانے کے لیے، اس کا فہم ادراک حاصل کرنے کے لیے، اس کی معرفت پانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے جڑنا ضروری ہے، حضور کے ساتھ نسبت ضروری ہے. جب حضور کی معرفت حاصل ہوگی تب رب کی معرفت حاصل ہوگی، حضور کی قربت حاصل ہوگی تب رب کی قربت حاصل ہوگی. اس لیے اللہ کی ملکیت کو بیان کرنے سے پہلے واسطہ رسالت لایا گیا کل کے لفظ سے. جس طرح سورۃ الاخلاص میں اس میں اللہ تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آگے ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن ان صفات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے واسطہ رسالت کو بیان کیا لفظ کل سے واسطہ رسالت کا ذکر کیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت، اس کی صمدیت اور اس کے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا ولدیت لا والدیت، اور کوئی اس کا ہمسن نہیں. ان صفات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کا تعلق
رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پختہ ہونا ضروری ہے. جس کا تعلق پہلے حضور سے پختہ ہوتا ہے پھر اسے اللہ کی معرفت بھی مل جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی معرفت بھی پا جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے زمینوں اور آسمانوں میں اپنی ملکیت کو بیان کرنے سے پہلے اس کا آغاز لفظ قل سے کیا. اس میں رسالت مآب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور واسطہ رسالت ہے کہ جو خدا کو پانا چاہتا ہے وہ اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑ جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 12 اسی میں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کل کائنات کا مالک ہے، کل جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے اور سارے جہانوں کا معبود ہے، رب ہے. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یہ اس کا کوئی اپنے اوپر جبر نہیں ہے کیونکہ مخلوقات کا جبر ہوا یا مخلوقات کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، نہیں، یہ صرف اللہ کا ذمہ کرم ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے اور صرف اللہ کا انعام ہے، اللہ کی عنایت ہے. اس کی رحمت سے مراد یہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرنے والے مسلمانوں کو ثواب عطا کرے اور اپنے بندے کو نفع پہنچانے کا ارادہ کرے. جو کوئی مومن مسلمان نیکی کرتا ہے اسے ثواب عطا کرے، اجر عطا فرمائے اور اسے نفع پہنچائے ایمان کے سبب سے. یہ اللہ کی رحمت سے مراد ہے. اور اللہ کے غضب سے مراد ہے کہ وہ نافرمانوں کو، فاسقوں کو، ظالموں کو ان کے فسوق و فجور کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرے اور مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کرے. یہ اللہ کے غضب کا معنی ہے، یہ اللہ کے غضب کا معنی ہے. اور اللہ تعالی نے جو رحمت کی ہے یہ صرف اپنے ذمہ کرم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لیا، اس پر میں آپ کو چند احادیث مبارکہ لکھواتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی، یعنی جو اس کے پاس عرش کے اوپر کتاب ہے، اس نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3194 اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2751. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، یعنی رحمت کے مختلف گوشے ہیں تو وہ 100 رحمتیں ہیں. فرمایا آگے جنات، انسانوں، جانوروں اور حشرات الارض میں اس نے صرف ایک رحمت رکھی ہے. سارے جنات میں، انسانوں میں، حیوانوں میں، حشرات میں اس نے ایک رحمت رکھی ہے. یہ اس رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور رحمت کرتے ہیں. اس رحمت کی وجہ سے، اس رحمت کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. وحشی جانور، وحشی درندے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو ایک رحمت اس نے دنیا میں اتاری ہے، اس کی وجہ سے وحشی درندے اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. اور فرمایا اور اللہ تعالی نے 99 رحمتیں مؤخر کر رکھی ہیں،
مؤخر کر رکھی ہیں، انہیں پیچھے رکھا ہے، ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ وہ جو 99 رحمتیں اس کے پاس سیو ہیں، وہ فرمایا قیامت کے دن ان کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2752، حدیث نمبر 2752۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ایک رحمت کا یہ عالم ہے کہ سارے جنات میں، سارے انسانوں میں، سارے حیوانوں میں، سارے حشرات میں اس کی رحمت کی ایک پرتو کی وجہ سے، ایک رحمت کی وجہ سے مخلوقات ایک دوسرے پر کس قدر شفقت رحمت کرتے ہیں۔ تو جب اس کی 99 رحمتیں قیامت کے دن بندوں پر آئیں گی اور بندوں کو ان میں سے حصہ ملے گا، تو پھر اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا، پھر اس کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی پیش کیے گئے، تو ان میں قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی، قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے قیدیوں میں اپنے بچے کو دیکھا، اس نے اپنے بچوں کو تھاما اور اپنے آپ سے چمٹا لیا، اپنے جسم کے ساتھ اسے چمٹا لیا، اور وہ چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا ننھا بچہ، 1-2 سال کا، تو اس نے پکڑ کر اس بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، خدا اللہ کی قسم، اگر آگ میں ڈالنا اس کے لیے مقدر بھی ہوا تو یہ اپنے بچہ کبھی بھی آگ میں نہیں ڈالے گی۔ یعنی صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ یہ کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچے پر رحم کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحمت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے کہیں زیادہ۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5999، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2754۔ کوئی شخص یہ حدیث سن کر سمجھ کر کہے گا کہ پھر بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو جہنم بھرے گا آگ سے، اللہ تعالیٰ آگ کو جو بھرے گا، جہنم کو بھرے گا اپنے بندوں سے، تو وہ پھر کیوں بھرے گا؟ اس میں دراصل اللہ پر الزام نہیں آتا، یہ ان بندوں پر الزام جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفیق ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، نہایت مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ جو بندے آگ میں ڈالے جائیں گے وہ دراصل اس وجہ سے ڈالے جائیں گے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ نہیں کہتے۔ کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی گاؤں ماتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتا ہے، کسی نے اللہ کے انبیاء کو معبود بنا لیا، تو انہوں نے خدا کو معبود نہیں سمجھا۔ ہاں یہ بھی سوال ذہنوں میں آئے گا کہ بعض مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان مومن وہ جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جتنا عرصہ اپنی خواہشات کو معبود بنایا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ یہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 43۔ تو مسلمانوں کے اندر جو اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے وہ اپنی غفلت کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی حرص کو، اپنے طمع کو، اپنی خواہشات کو
ان کو معبود بنا کر رکھا اور خدا کو بھول گئے، تو اس وجہ سے وہ اتنا حصہ دوزخ کا عذاب چکھیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے مومنوں کے لیے دوزخ نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ جن کے لیے مقدر ہے وہ کافروں کے لیے، جو خدا کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے رہیں، ان کے لیے یہ مقدر ہے، ان کے لیے یہ مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس قدر وسیع ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت سخت گرم دن میں اس نے ایک کتے کو کنویں کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ بدکارہ عورت تھی، لیکن سخت گرمی کا دن تھا، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس نے سمجھا اسے پیاس لگی ہوئی ہے، تو اس نے اس کی پیاس کی وجہ سے زبان بھی باہر نکلی ہوئی تھی، تو اس عورت نے اپنے ایک موزہ میں پانی بھرا، کنویں سے پانی بھرا اور اس کو پلا دیا، تو اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے بخش دیا گیا، اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2245، حدیث نمبر 2245، حدیث نمبر 2245۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اس قدر اللہ کی رحمت وسیع ہے اور اس قدر ہر چیز پر حاوی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت مبارکہ آیت نمبر 12 میں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن ضرور جمع فرمائے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، دنیا دار الامتحان ہے، دنیا دار البلا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، جہاں ہر بندہ ہر نفس امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے۔ تو جس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن جمع ہوں گے، اور جس نے اعمال سیئہ کیے ہوں گے وہ بھی قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ وہ دار الجزا ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن تم سب کو جمع فرمائے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں، دنیا کی چاہتیں، یہ کہیں تمہیں رب سے غافل نہ کر دیں۔ تو قیامت کے دن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، فرمایا ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا جو ایمان نہیں لائے، جو ایمان نہیں لاتے انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، وہ خسارے میں چلے گئے۔ جو لوگ انہوں نے دائمی خسارے میں اپنے آپ کو ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا ہے۔ جو اہل ایمان ہے وہ دائمی خسارے سے نکل جائیں گے، آخرت کے خسارے سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 13، اس میں فرمایا وَلَهُ، اور اسی کا ہے، ماں جو کچھ ساکانہ آرام کرتی ہے، فی اللیلی رات میں، والنہاری اور دن میں، فرمایا ساری مخلوق جو دن میں اور رات میں آرام کرتی ہے اسی کی ہے۔ وَهُوَ، اور وہی ہے، السمیع، خوب سننے والا، العلیم، خوب جاننے والا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی ملکیت، اپنی قوت، اپنی شان و شوکت کو بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین، جو کچھ بھی رات اور دن میں ساکن ہے، سکونت اختیار کیے ہوئے ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، وہ اسی کی ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ اس کے پس منظر میں بعض روایات ملتی ہیں کہ مشرکین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا
کہ یہ جو دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں ان پر ان کے صحابہ پر سختیاں بھی ہو رہی ہیں، پھر بھی یہ دین کا پیغام پھیلاتے جا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، وہ اعتراض کرتے کہ انہیں دولت کی کوئی طلب ہے، انہیں کوئی مال و دولت کی طلب ہے، اگر انہیں مال و دولت دے دیں تو یہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ اتار دی، فرمایا یہ اس خدا کے رسول ہیں، اس اللہ کے رسول ہیں، اس ذات کے رسول ہیں جس کی ملکیت میں رات اور دن جو بھی چیز ساکن ہے، سکونت اختیار کی ہوئے ہے، اس کی ملکیت میں کل کائنات ہے، تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے رسول کو جتنا چاہے نواز دے، لیکن اس نے صرف اپنے رسول کو بھیجا آزمائش کے لیے کہ دیکھتے ہیں کون ایمان لاتا ہے اور کون منہ پھیرتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ کون پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کون سازشیں کر رہے ہیں اور کون ان کا ساتھ دے رہا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں اللہ جان رہا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 14، اس میں فرمایا قل، اے حبیب آپ فرما دیں، اغیر اللہ، کیا غیر علاوہ اللہ، اللہ کے، اے حبیب آپ فرما دیں اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اتخذ میں بنا لوں ولیًا کوئی دوست، کیا اللہ کے علاوہ عبادت کے لیے کوئی اور اپنا دوست بنا لوں؟ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں اللہ وہ ہے فاطر السماواتی، فاطری پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وہوا اور وہ یطعم کھلاتا ہے، ولا یطعم ولا اور نہیں یطعم اسے کھلایا جاتا، فرمایا وہ ذات وہ ہے فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم ولا یطعم اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیں، انی بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، اولا سب سے پہلے، من وہ شخص اسلم جو مسلمان ہوا۔ اے حبیب آپ فرما دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حضور سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں، سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں۔ سب سے پہلا سر جھکانے والا مسلمان ہو جاؤں۔ ولا تکونن، ولا اور نہ تکونن، تم ہرگز ہونا، ولا تکونن اور تم ہرگز نہ ہونا، من المشرکین مشرکوں میں سے، اور تم ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے معبودان باطلہ کی پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے، ان کو مزید ان کے سامنے اللہ تعالی نے حق کو واضح کیا ہے اور حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ فرمایا ان کے سامنے مزید حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کا معبود بنا لوں؟ اللہ کو چھوڑ کر، یہاں ولیین سے مراد یہ ہے جب غیر اللہ کے ساتھ ولی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ جب اللہ کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ قرآن میں ولی کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ تو فرمایا کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور بندے کو معبود بنا لوں؟ جبکہ اللہ کی شان یہ ہے فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو کیا کسی اور جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو، کیا ان کے اندر یہ طاقت ہے؟ کیا ان کے اندر یہ قدرت ہے؟ کیا ان کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کو بنا سکیں؟ اور پھر آگے مزید فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالی نے معبودان باطلہ کے ماننے والوں کو حقیقت دکھائی ہے، فرمایا جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم
पूजा करते हो, तुम उन्हें खिलाते हो। तुमने मंदिरों में मबूद बना के रखे हैं, मबूद बना के रखे हैं, और तुम मंदिरों को खुद बनाते संवारते हो। तुम अपने हाथों से मूर्तियां बनाते हो, उनको बनाते हो, संवारते हो, और फिर उनको सजाकर मंदिर में रख लेते हो। इसी तरह जिस गाय को तुम पूजते हो उसको भी इसी तरह करते हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वह युतइम वला युतम। इस तरह फिरऔन ने अपने जमाने में खुदाई का दावा कर दिया था। वो कहता था बनी इसराइल को मैं इलाह हूं। तो फिरऔन को जो ठाठ बाढ़ दी, वो तो लोगों से टैक्स लेकर तरह तरह से जुल्म करके उनका माल गस्ब करके, तो इस तरह लोगों के मालों पर पलता था। जबकि अल्लाह ताला वह युतइमु, अल्लाह ताला वो है जो सारी महलूक को खिलाता है। बारिशें बरसाने वाला वो, हवाएं लाने वाला वो, फल सब्जियां अनाज उगाने वाला वो, हर तरह के रिज्क देने वाला, तरह तरह के नेमतों से नवाजने वाला। पूरी कायनात में जो इंसानों के लिए जमीन में उसने ऑक्सीजन का निजाम बनाया हुआ है, ऑक्सीजन का निजाम जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, हवा पानी मिट्टी का निजाम, तो ये सब कुछ किसका कायम किया हुआ? अल्लाह का। फरमाया हुआ युतइमु, वो खिलाता है, वो सबको खिलाता है, वला युतामु, और उसे खिलाया नहीं जाता। तो ये फर्क है मबूद बातिल में और मबूद बरहक में। वो मबूद बरहक है, बाकी सब मबूदान बातिला है। फिर आगे फरमाया ऐ भी बात फरमा दे, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले सर झुकाने वाला मुसलमान हो जाऊं। हर नबी में क्योंकि नबी अपनी उम्मत में सबसे पहले साबिक होता है, सबसे पहले अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाला, अल्लाह की ताअत करने वाला। तो इसी बात को बयान किया जा रहा है कि सबसे पहले अल्लाह की ताअत करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और यहाँ आपकी उम्मत के लिहाज से भी माना लिया जा सकता है और कुल कायनात के लिहाज से भी माना लिया जा सकता है कि कुल कायनात में सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर तहलीक किया, नूर बनाया सबसे पहले, और हुजूर के नूर ने सबसे पहले अल्लाह की हम्द की, अल्लाह की ताबेदारी की। तो इसमें उम्मत के लिहाज से भी माना है और कुल कायनात के लिहाज से भी माना है। पर मैं मुझे हुक्म दिया गया है कि सबसे पहले मैं उसका फर्मा बरदार हो जाऊं। अब इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे पहले फर्मा बरदार हैं, तो फिर आपकी उम्मत में आपके उम्मतियों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का सबसे पहले बाकी उम्मतों से बढ़कर फर्मा बरदार होना चाहिए। और जिन जिन कामों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया है उन कामों से रुक जाना चाहिए। इससे एक माना यह भी निकलता है। और फिर फरमाया वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, और तुम मुशरिकों में से हरगिज ना हो जाना। यहाँ हुजूर को हिताब है और हुजूर के तवस्सुत से सारी उम्मत को हिताब है, सारी उम्मत को हिताब है कि जिस तरह अल्लाह के रसूल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ताअत उसकी फर्मा बरदारी पर इस्तिकामत से रहे, तो इसी तरह ए मुसलमानों तुम भी मुशरिकों में से ना हो जाना। तुम भी अल्लाह की ताअत को, उसके इस्लाम, उसकी फर्मा बरदारी को थामे रखना। मुशरिकों के नरगे में आकर, उनके परापो गंडा में आकर कहीं तुम ना फिसल जाना। इसके बाद सूरतुल अनआम आयत नंबर 15, इसमें फरमाया कुल, फरमा दें, ऐ भी फरमा दे, इन्नी बेशक मैं अहाफू डरता हूं, बेशक मैं डरता हूं, इन अगर असई तू मैंने नाफरमानी की, रब्बी अपने रब की, अजाब से, यौमिन अजीम,
बड़े यौमिन दिन अजीमिन बड़े। ए हबीब आप फरमा दें बेशक मैं डरता हूं अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो अजाबे बड़े दिन के अजाब से, बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि आप अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कोई बंदा नहीं ये गुमान कर सकता। आप अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के रसूल हैं और सय्यदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, सय्यदुल मुरसलीन है और अल्लाह ताला के महबूब रसूल है, महबूब नबी है, महबूब बंदे हैं। तो यहाँ जो अल्लाह ताला ने फरमाया तो ये दरअसल उम्मत की तंबीह के लिए है कि जब अल्लाह के बरगुज़ीदा रसूल, अल्लाह के महबूब रसूल, वो अल्लाह के अजाब से डरते हैं, अल्लाह के अजाब से पनाह मांगते हैं, तो ए उम्मतियों तुम्हें भी अपने रब से डरना चाहिए, अपने रब से डरना चाहिए और गुनाहों पर, मासी पर, नाफरमानी पर जुर्रत नहीं करनी चाहिए, जरी नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इज्जो इनकिसारी से रहना चाहिए। जब खातमुल अंबिया, खातमुल नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल हता होकर जिनकी शफाअत से क़यामत के दिन शफाअत कुबरा से सारी महलूक के लिए शफाअत का दरवाजा खुलेगा और इतनी कसरत से शफाअत करेंगे। अहादीस में आता है कि इब्लीस को भी ये गुमान होने लगेगा कि कहीं मेरी भी शफाअत हो जाएगी, इतनी कसरत से हुजूर शफाअत करेंगे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की बारगाह में ये आजिज़ी है, ये बंदगी है, ये इज्जो इनकिसारी है, तो बाकी आपके उम्मतियों को भी हया करते हुए सबसे बढ़कर, बाकी उम्मतों से सबसे बढ़कर अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की बारगाह में इज्जो इनकिसारी करनी चाहिए और क़यामत के दिन के अजाब से डरना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, उसवा हसना, आपकी बंदगी, आपकी अल्लाह की बारगाह में कुर्बत, इज्जो इनकिसारी, उसका फैजान अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें मरते दम तक इसी पर इस्तिकामत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।